قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے جو اتنے طاقتور اور وحشی ہوں گے کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی سوائے ایک شخص اور اس کے پیروکار۔ آج ہم یاجوج اور ماجوج کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی قرآن مجید اور حدیث میں آئی ہے اور یہ ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے جو قیامت کے قریب ہونے والے واقعات سے متعلق ہے۔ یہ دونوں قومیں بہت بڑی ہوں گی اور ان کے بارے میں مختلف تفصیلات قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ آئیے ان کی کہانی پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الکہف میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کی کہانی بیان کی ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ اور اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں زمین کے مختلف حصوں میں سفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یاجوج اور ماجوج سے پریشان تھے۔ یاجوج اور ماجوج دو ظالم اور بے قابو قومیں ہیں جو ایک بند دریا کے قریب رہتی ہیں۔ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنوائی جسے آج بھی ایک طویل فولادی یا دھاتی دیوار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا گیا اور وہ اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ پایا تو وہاں ایک قوم پائی جو کہ تقریباً سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ بولے، یا ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کچھ خرچ دینے کے لیے مدد دے سکیں؟ ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا قیامت کے قریب آنا قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک بڑی دیوار تعمیر کی اور یہ دونوں قومیں اس دیوار کے پیچھے محبوس ہو گئی۔ تاہم قیامت کے قریب اللہ کی مرضی سے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج باہر آ جائیں گے۔ ان کا نکلنا دنیا کے لیے ایک بڑا فتنہ اور تباہی کا سبب بنے گا۔ ان کی تعداد بے شمار ہوگی اور ان کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کئی حدیث میں بتایا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور ہر جگہ فساد مچائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج باہر آئیں گے تو وہ زمین کے تمام وسائل استعمال کر کے تباہی مچائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے کہیں بھی پناہ نہیں لے سکیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص قوم یا لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ یہ کسی ایسی طاقت یا قوم کی علامت ہو سکتے ہیں جو قیامت کے قریب دنیا میں فساد اور تباہی مچائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت و طاقت سے کوئی بھی چیز بچ نہیں سکتی۔ قیامت کے دن جب یہ قومیں باہر آئیں گی وہ اپنی تباہ کاریوں سے دنیا کو اپنی گرفت میں کر لیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار ان کا مقابلہ کریں گے اور آخرکار اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی ایک ایسا واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے بڑے فتنے اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کے خروج کا وقت اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ کہانی اور اس سے جڑی تشریحات مسلمانوں کو اللہ کی عظمت اور قیامت کی حقیقت کی یاد دلاتے ہیں اور یہ کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک